دنیا کے معاملات، دنیا میں رہنا اور دنیا سے جانا، نگاہ ہر وقت ہر لحظہ اسی طرف ہونی چاہیے کہ جو جب انسان اس دنیا کو چھوڑے تو اس کی کیا کیفیت ہو، وہ کس حال میں ہو، اس وقت کیا اس کا حال ایسا ہو اور ایسا ہے، یا دیکھ وہی سکتا ہے، پاس اسی نے کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس ہے نہیں، لیکن ان لمحات کی طرف نگاہ رکھنی چاہیے کہ اس وقت انسان اس کے حضور ایسا ہو کہ وہ اپنے کرم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ اسے اس انداز سے نواز دے کہ وہ دنیا سے جائے تو اس حال میں کہ اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مل جائے۔ بڑے بڑے معاملات، ایسے معاملات ہوئے کہ لوگوں نے بہت کچھ کرنے کے چکر میں لگے رہے، لیکن یقینی طور پہ اس چیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ خرابی یا خامی ہمارے ہی معاملات میں ہے، اس کی طرف سے تو کرم ہی کرم ہے، کرم اور کرم۔ وہ تو ابھی آپ نے سنا کہ سفیان ثوری آپ کے کا خوبصورت کتنا آپ نے حوالہ دیا کہ وہ ہر وقت ایک اس کیفیت میں رہتے کہ کہیں میرے سے کچھ ایسا نہ ہو جائے، ہر وقت اللہ کی یاد میں روتے رہتے۔ تو جب اللہ کے حضور پیش ہوئے، سنا ابھی آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہی ہے، جب ان سے پوچھا گیا، کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا معاملہ پیش آیا، تو فرمانے لگے کہ میرے رب نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا تجھے میرے کرم پہ بھروسہ نہ تھا، کیا تجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کتنا غفور رحیم ہوں۔ یہ اس کی شان ہے، لیکن ہمیں اپنے معاملات کی طرف نگاہ رکھنا چاہیے، اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے، یہ انہی کی شان ہے۔ پھر میں یہی کہوں گا کہ پھر آپ کو مجھے ابھی حضرت شیخ نے ابھی فرمایا کہ جب میں دیکھتا ہوں تو لاکھوں میں ایک، اور پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا بھی نہیں، لاکھوں میں ایک نہیں، مخلوق میں شاذ و نادر کوئی اکا دکا نظر آتا ہے جو اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ واقعی اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے رب کو پا لوں، اس سے حاصل کر لوں، اور اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا سلسلے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کتابوں کی، کوئی علم کی ضرورت نہیں، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم کا موضوع بھی آج تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ خاص طور پہ فرمایا کہ علم حاصل کرو، تاکہ اس میں بھلے تمہیں چین تک جانا چاہے، علم حاصل کرو، ظاہر علم حاصل کرو۔ ظاہر علم حاصل کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ جب بندہ اس طرح بڑھتا ہے تو پھر اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر کرم ہوتا ہے کہ اسے باطنی علوم بھی حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن جس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی لمبی چوڑی یہ نہیں کہ مجھے پتہ نہیں، ہر ایک کو پتہ ہے۔ اپنے اندر نگاہ ڈالیے، اپنے آپ کو ٹٹولیے، دل کی کیفیات کو دیکھیے، کیا دل صرف اور صرف ایک غرض میں تڑپ رہا ہے، ایک تمنا ہے کہ رب مل جائے، اس کی رضا حاصل ہو جائے۔ یہ تو انسان اپنا محتسب جس کے لیے ہم اتوار کو اکٹھے ہوتے ہیں بنے اپنے اندر جھانکے، اگر اس کے دل میں یہ چیز ہے کہ وہ صرف اپنے رب کو پانا چاہتا ہے، اس کی تمنا ہے، اس کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں خواہش ہے تو صرف اور صرف ایک کہ وہ راضی ہو جائے، تو پھر ابھی حضرت شاہ کے فرمودات میں یہ بھی تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس انداز سے نوازتا ہے کہ پھر، اور اکثر و بیشتر اس پہ بات ہوتی بھی رہی ہے کہ پھر وہ بندہ آگے ہوتا ہے، دنیا اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کوئی معاملات ایسے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے استغنا جیسے کرم سے نواز دیتا ہے، اسے ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، ان کی جانب اس کی نگاہ ہی نہیں جاتی۔ لیکن معاملہ اگر ایسا ہو، تو میں بات کر رہا تھا کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، ہمیں تمنا یہ رکھنی چاہیے، خواہش یہ رکھنی چاہیے کہ ہم دنیا کو چھوڑیں تو اس کیفیت میں کہ ہمارا رب ہمارے سے راضی ہو۔ کئی لوگ لگے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، لیکن جس حوالے سے میں نے بات کی، یقینی طور پہ خرابی ہمارے میں ہی ہوتی ہے، وگرنہ اس کے لیے تو اگر ایک لمحہ سچا نصیب ہو جائے تو کرم ہو جاتا ہے، احسان ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے بے شمار واقعات بھی موجود ہیں، اور جو میں جس حوالے سے پہلے بات کر رہا ہوں کہ بھاگتے رہتے ہیں، مشقت میں پڑے رہتے ہیں۔ حضرت شیخ اکثر و بیشتر فرمایا کرتے ہیں کہ کئی لوگ سب کچھ کرتے ہیں لیکن مشقت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ خرابی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کو غرض ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، رب کی ذات کو پانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ادھر ادھر کے چکروں میں بندہ تسنو، بناوٹ، ریاکاری، دکھانے کی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اسے پانا چاہتا ہوں، لیکن خیالات اور تمنائیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر وہ ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس سچائی جو ہوتی ہے، اور جیسا وہ بے نیاز بادشاہ ہے، وہ تو چاہے تو ایک لمحے کے اندر اس انداز سے تبدیلی فرما دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی اللہ والا اس کے آگے عرض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا اللہ مجھے دکھا، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ نافرمان ہے تیرا،
جو سب سے زیادہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس کے سامنے رات کو ایک شخص کی شکل لائی جاتی ہے، وہ دیکھتے ہیں، اگلے دن عرض کر کے سوتے ہیں کہ یا اللہ اب مجھے وہ دکھا دے جس کو تیرا سب سے زیادہ قرب نصیب ہے، جو تیرا سب سے زیادہ قریب ہے۔ جب رات کو سوتے ہیں تو پھر وہی شخص حیران رہ جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ، ایک رات پہلے سب سے زیادہ نافرمانوں میں اور ایک رات بعد سب سے زیادہ جسے قرب نصیب ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، تو سنیے، یہ یوں ہوا کہ یہ کہیں سے جا رہا تھا کہ راستے میں سے میرا نام کہیں پڑا ہوا نظر آیا، اس نے نیچے دیکھا، اس کو محبت میں کے ساتھ وہ اٹھایا، اس نے اسے چوما، اسے صاف کیا، آنکھوں سے لگایا، کسی صاف پاک ابھی